وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، آپ کو اور اپنی ذات کو بھی نصیحت اور دین کی باتیں بتانے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہماری اس مجلس کو باعث خیر و برکت بنائے، اور جو بات حق ہو اللہ تعالیٰ اس پر کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی سلسلے کی آخری کڑی تھے، اور آسمانی کتابوں میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور جو شریعت ہمیں قرآن اور سنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، وہ رہتی دنیا کے لیے حجت ہے، برہان ہے۔ ساری دنیا انسانیت کو حکم ہے کہ اسی پر عمل کریں، اسی میں ان کی نجات کا اور فلاح کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے، یا اسی میں ان کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو دین اسلام ہے، یہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوا ہے۔ دین اسلام ابتدائی آفرین الشرع ہے، ہمیشہ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے کہا دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہی ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہا اسی نے، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے یا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ اسی نے تم کو مسلمان یعنی اسلام پر عمل کرنے والا، اسلام کو ماننے والا بنایا، نام رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی۔ یعنی لفظ مسلم، لفظ اسلام تمام امتوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا جو انبیاء کے طریقے پر رہتے تھے، جو انبیاء کرام جو دین لے کے آئے یا جو شریعت لے کے آئے۔ شریعتوں میں اختلاف رہا ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ دین کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو عمل شرک تھا صدیوں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آج بھی شرک ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ جو کفر تھا نوح علیہ السلام یا ان کے بعد موسیٰ عیسیٰ وغیرہ کے زمانے میں، وہ آج بھی کفر ہی مانا جائے گا، لیکن کچھ حلال و حرام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں پہلے جو حرام تھی حلال ہو گئی ہوں، یا کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی یا حرام و حلال ہو گئی ہوں، یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ شریعتوں میں جو ہے تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو یہ شریعت جو ہے، یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہو گیا۔ اس میں نہ بڑھانے کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں گھٹانے کی کوئی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا آج ہم نے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جیسا کہ یہ بخاری شریف وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کا اتمام کر دیا، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر میں نے پسند کر دیا. یعنی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے ذریعے قرآن اور حدیث کی شکل میں. یہ آیت جب ایک یہودی نے سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، جب یہ آیت اس یہودی نے سنی تو کہا کہ اگر یہ آیت ہم یہود قوم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے، اس کو خوشی اور مسرت یادگار کے طور پر ہم اس دن کو مناتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے یا منا میں تھے، مطلب حج کے مناسک ادا کر رہے تھے، اسی وقت یہ نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ سے کوئی دن یادگار منانے کے لیے چھوڑا نہیں، وہ خود ہی جو ہے اجتماعی سارے عالمی، یعنی عالمی دن ہے وہ، اور عالمی جشن ہے. حج کا موسم، حج کے ایام وہ عالمی دن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس موقع پر یہ اعلان کیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی. اب دین کی تکمیل جب ہو گئی ہے تو ہر اعتبار سے ہوئی ہے. دیکھو عقیدے اور ایمان کے مسائل بھی مکمل ہیں، عبادات کے مسائل بھی مکمل ہیں، اسی طرح معاملات ہیں، حلال حرام بھی مکمل ہیں. اب کسی کو یعنی نئے طریقے سے کوئی عقیدہ گڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گڑھ نہیں سکتا. اگر گڑھے گا تو دین میں بدعت کہلائے گی، دین میں اضافہ کہلائے گا. اور اگر کوئی کینسل بھی کرنا چاہے دین کا کوئی حکم تو وہ بھی نہیں کر سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اہل بدعت کے لیے یہ بہت بڑا، یعنی بہت بڑا اعلان ہے اور بہت بڑا ضرب ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ من ابتدع، اس واقعے کو یا اس یعنی عبارت کو نقل کیا ہے امام شاطبی نے الاعتصام. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی کتاب ہے الاعتصام، یا اعتصام یعنی اعتصام بالکتاب والسنہ. بخاری شریف میں ایک باب مستقل ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اسی میں دین کی حفاظت ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے جو بدعتیں ایجاد کر لی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے بعد، وہ ساری بدعتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک طرح سے تہمت ہے، ایک طرح سے دین پر تہمت ہے، ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے، اور ایک طرح سے اللہ پر بھی تہمت ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یری انہا حسنہ فقد زعم ان الرسول قد خان الامانہ، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن، یہ جملہ بڑا ہے میں، فما لم يكن يومئذ دينا لن يكون دينا إلى يوم القيامة. آپ نے فرمایا جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے، ایجاد کر کے کہنے لگا کہ اچھی بدعت، اس کا ٹائٹل بنا دیا بدعت حسنہ. جیسے کہ آج کل ہے کتنی بدعتیں ایجاد ہو چکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. آج لوگ عید میلاد النبی مناتے اور رجب کے مہینے میں اسرا اور معراج، اور محرم کے مہینے میں ماتم مناتے، اور نہ جانے کیا کیا کتنی بدعتیں ایجاد ہوئی وہ تو
گننے بھر کی نہیں ہے۔ تو کہا کہ جس نے دین میں بدعت ایجاد کی اور اس کے بعد کہا یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس نے گمان کیا، فقد زعم، اس کا یہ گمان ہے کہ قد خان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد خان الامانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی۔ کیونکہ اگر یہ دین تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چھپا کے چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اے رسول آپ کے پاس جو پیغام بھیجا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے پہنچایا نہیں تو آپ نے خیانت کی، وما بلغت الرسالہ، تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی باتیں جو اس کے پاس آتی ہیں قرآن اور سنت کی شکل میں، جو بھی غیب سے جو وحی آتا ہے اس پر وہ بخالت کرنے والا نہیں، چھپانے والا نہیں، وہ کھول کے بتا دیتا ہے۔ اور یہی رسول کا مشن ہے کہ وہ ہر چیز، چھوٹی سے بڑی ہر چیز بتا دے، کوئی چیز چھپائے نہیں، عقیدے سے لے کر معمولی باتیں۔ ایک یہودی نے طنز کرتے ہوئے مسلمان صحابی سے کہا تمہارا نبی عجیب ہے، وہ پیشاب اور پخانے کا طریقہ بتاتا ہے، یعنی تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیسے پیشاب کیا جاتا ہے، پخانا کیا جاتا ہے، وہ عجیب ہے، وہ بھی یہ بھی بتاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی انکار نہیں کیا، کہا ہاں میرا نبی یہ بھی بتاتا ہے، اور اسی کا یہ قول ہے کہ جب ہم پیشاب کرنے جائیں تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور ہم قبلہ رخ ہو کر کے قضاء حاجت نہ کریں۔ ہاں تو بہرحال صحابہ کرام نے کہا یہ یعنی تم اس کو سمجھتے ہو یہ معمولی چیز ہے، معمولی سے معمولی، بڑی سے بڑی، یعنی ہماری زندگی کا ہر عمل وحی کی روشنی میں ہے، اللہ کے حکم کی روشنی میں ہے۔ یہ تو فخر کی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول بتاتا ہے گھر میں کیسے داخل ہوگے، گھر میں کیسے نکلو گے، ہم حتیٰ کہ حمام میں کیسے جاؤ گے اور حمام میں کیسے نکلو گے وہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ فخر کی چیز ہے، دین مکمل ہے، زندگی کے کسی گوشے کو دین نے چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے جو دین کے نام پر ایجاد کر رہے ہیں بدعتیں، وہ ایک طرف سے دوسرے یعنی ناحیے سے بالواسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی خیانت کا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دین تھا لیکن آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا، جب یہ مستحب عمل تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا، جب یہ سنت تھی تو آپ نے کیوں نہیں اپنی پیدائش کا آپ نے کیوں نہیں جشن منایا، کیوں نہیں صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور جب 12 ربیع الاول آتا تو آپ کہتے کہ آج میرا پیدائش کا دن ہے، آؤ جشن مناتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ یوم الاثنین کو آپ کی ولادت ہوئی، تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یوم الاثنین کو آپ کی ولادت ہوئی تو آپ روزہ رکھتے تھے، یوم الاثنین کو روزہ رکھتے تھے، اور یوم الخمیس کو 2 دن ہفتے میں روزہ رکھتے تھے، یہ پابندی سے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں 2 دن یہ روزہ رکھتے ہیں، کیا اس کا ریزن، کیا سبب ہے، تو آپ نے فرمایا ولدت یوم الاثنین وبعثت یوم الاثنین، میری ولادت بھی یوم الاثنین کی ہوئی، میری بعثت یعنی نبوت بھی مجھے یوم الاثنین کو ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ شکرانے کا روزہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کا یوم الخمیس کو ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہم روزے سے رہیں، عبادت کی حالت میں رہیں۔ تو آج جو ہے جو بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں حلوہ کھانے کے لیے، حلوہ ماٹا کھانے کے لیے، اور مرد و عورتوں کا اختلاط کرنے کے لیے، بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ساری بدعتیں ہیں۔ آپ کوئی بھی بدعت دیکھ لو جس میں بے حیائی اور بے شرمی نہ ہوتی ہے۔ قبروں پہ جا کر جو عرس مناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، قوالیاں جو ہوتی ہیں، بے حیائی کا مظہر۔ اب چلے جاؤ علی کی درگاہ، فلاں کی درگاہ اور فلاں کی درگاہ، ان درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے، یہ سب دین کے نام پہ ہوتا ہے، اور یہ سارے دین کے نام پر کیا ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اسلام کو، اسلام کا چہرہ داغدار کرنے کی یہ ساری حرکتیں ہیں۔
اس لیے جو ہے جو چیز نبی کریم، امام مالک کہتے ہیں کہ فما لم یکن یومئذ دینا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آج دین مکمل کر دیا ہے، تو کہا کہ جو چیز اس دن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارے منہج ہیں، اس لیے ہماری ہر چیز کتاب و سنت سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ہر چیز کتاب و سنت کے آئینے میں ہوتی ہے۔ چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو کون سی چیز ہماری جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، اگر کتاب و سنت کے خلاف ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ثابت کرو، اور ہم جب ثابت کریں آپ کے عمل کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو کتاب و سنت کے خلاف، تو آپ بھی مانو، کیونکہ مطلوب ہے وحدت، امت کے اندر وحدت مطلوب ہے، تقسیم نہیں، تفرقہ نہیں۔ لیکن یہ وحدت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحدت کے اصول بیان کیے ہیں، وہ بھی اسی طریقے پر قائم ہوگی جس طریقے پر قرآن نے صحابہ کرام کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا تھا۔ صحابہ کرام اسلام سے پہلے کتنے منتشر تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مار کر قتل کر کے غارت گری کرتا تھا، ایسا انتشار تھا، ایسا اختلاف تھا، ایسے آپس میں لڑائیاں، قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ ایمان والو تم اللہ سے جیسا ڈرنے کہا تھا ویسے ڈرو، اور تم جب مرو اس دنیا سے جانے لگو تو مسلمان ہو کے مرو، یعنی اسلام پر ہمیشہ کے لیے قائم رہو، اسلام کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑو، کیونکہ جس وقت چھوڑو گے اسی وقت موت آ سکتی ہے، اس لیے اسلام پر قائم رہو گے تو جب مرو گے تو اسلام پہ مرو گے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کی رسی کو مل کر کے ایک ساتھ، یہ اعتصام، اللہ کو پکڑو ایک ساتھ، اللہ کی رسی کو، اس سے مراد ہے اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سب حبل ہے، اللہ کا حبل ہے، جو اللہ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ سب اللہ کی رسی ہے، اور جو اللہ تک پہنچانے والی ہے اس کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کے نبی کی سنت ہے، یہ چیزیں جو ہے کہاں مل کر کے تھام، مل کر کے تھام۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں فرقے باندیاں نہ کرو، بٹو نہیں مختلف فرقوں میں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بعد کہا یاد کرو، یاد کرو اے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو جن پر ہوئی اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک وقت تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، کس کے ذریعے؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت سے تم ایک دوسرے کا بھائی ہوئے ہو۔ کون سی نعمت تھی؟ مال دولت کی نعمت نہیں، مال دولت تو بہت کچھ ہے، مال دولت تو جوڑ نہیں سکتا، جوڑنے والی چیز ہے وہ اللہ کی شریعت، اللہ کے دین میں وحی الہی ہے، اسی لیے اسی کو کہا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نعمت قرار دیا ہے اس آیت میں بھی، اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی، تو یہ نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارا دین جو ہماری زندگی میں ہے، جس کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی نعمت سے ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے، اگر تو ساری دنیا خرچ کر کے چاہتا ہے ان کے دلوں کو جوڑنا نہیں جوڑ سکتا۔ لو انفقت ما فی الارض
جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر ساری زمین کی دولت نچھاور کر دو کسی قوم کے اوپر، ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے۔ مال و دولت جوڑتا نہیں، مال و دولت سے اور دشمنیاں پیدا، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، حسد پیدا ہوتی ہے۔ جو چیز انسان کو انسان سے جوڑتی ہے وہ منہج ہے، وہ اصول ہے، وہ دینی اصول، ایمانی اصول ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل کتاب کو بھی چیلنج کر دیا، کہا کہ تم ہمیں یعنی کہتے ہو کہ الگ ہو رہے ہو، تم ہمارے دین پر، ہمارے اس پر یعنی ایک نیا دین لا کے ایجاد کر رہے ہو۔ آج بھی لوگ بہت سارے کتاب و سنت کی دعوت دینے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نیا دین کہاں سے لے آئے وہابی لوگ، ہم لوگ تو 4 مسلک والے تھے، یہ 5واں کہاں سے آ گیا، پیدا ہو گیا۔ یہ 5واں نہیں ہے، یہ 4 سے پہلے تھا، یہ 4 سے پہلے، 4 بعد میں ایجاد ہوئے، یہ تو پہلا ہے جس پر ہم ہیں، وہ پہلا ہے کتاب و سنت کا منہج، یہ پہلا ہے منہج، یہ پہلا مسلک ہے جو صحابہ کرام کا مسلک تھا، جو صحابہ کرام کے امام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک تھا، ہمارا بھی وہی مسلک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک 3 نکاتی پروگرام دیا ہے قرآن میں، ہم اسی کو سناتے ہیں لوگوں سے۔ مسالک والے مختلف جو ہمیں یہ کہتے ہیں تم نکل کر کے جمہور امت سے الگ اپنی راہ بنا رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم لوگ الگ ہوئے ہو، ہم بلاتے ہیں کہ آؤ آؤ ہمارے ساتھ، ہماری کس چیز پہ تمہیں اعتراض ہے وہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل کتاب کو چیلنج کر کے کہا کہ آؤ، وحدت انسانیت مطلوب ہے، یہ وحدت انسانیت مطلوب ہے، وحدت اسلام بھی مطلوب ہے، وحدت امت بھی مطلوب ہے، وحدت انسانیت بھی مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب والو آؤ، اے مسلک والو آؤ، سارے مسالک کے لوگ آؤ، یہودی آؤ، نصرانی آؤ، مجوسی آؤ، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آؤ، اور امت مسلمہ کے دیگر فرقوں کے لوگ آؤ، آؤ ہم اتفاق کر لیں ایک ایسی چیز پر جو نقاط اتفاق کا نقطہ بن سکتا ہے، اتفاق کا محور بن سکتا ہے، وہ سینٹر پوائنٹ ہے انسانیت کو جمع کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ پہلی چیز ہے آؤ ہم عہد کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی تو سارے انبیاء کی دعوت تھی، یہی تو سارے انبیاء کی دعوت ہے، اور ہاں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو آؤ ہم مل کر کے عہد کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی نبی کی، اور نہ کسی مرشد کی، نہ کسی درگاہ کی، نہ کسی اور خانقاہ کی، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد اللہ، عبادت کریں گے تو اسی کی، اور عبادت جب اس کی کریں گے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے۔ یہ بھی اسی لیے کہا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے یا دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو رب نہیں بنائیں گے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک، خالق، رازق، مدبر، سید، آقا، یہ سب رب کے مفہوم میں ہے۔ یہاں مراد ہے کہ آپ اپنے نفع نقصان کا مالک کسی کو نہیں بناؤ گے، اپنے حلال حرام کا اختیار کسی کو نہیں دو گے۔ لیکن آج دنیا میں سوائے آپ کے، آپ کا جو کتاب و سنت کا منہج ہے، کوئی بھی اس کسوٹی پہ پورا نہیں اتر سکتا ہے۔ سب نے رب بنا رکھے ہیں، سب نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا رکھے ہیں۔ کوئی اماموں کو بنا رکھا ہے، کوئی پیروں کو بنا رکھا ہے، کوئی ولیوں کو بنا رکھا ہے، کوئی قبر کے اندر مردوں کو بنا رکھا ہے رب اپنا۔ اللہ سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان کوئی بھی ہو
اگر صرف اللہ کی عبادت کا عہد کرے اور تمام شرک سے توبہ کرے اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، انسانوں میں سے کسی کو رب نہ بنائے، یعنی اس کو اتھارٹی نہ دے کہ آپ جو کہو گے حلال و حرام مان لیں گے، جو حرام کہو گے حرام مان لیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے تو اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو ان لوگوں نے تو رب بنا لیا، یعنی جو وہ کہہ دیتے ہیں اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں پوچھتے کہ قرآن میں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کے بعد یہ نہیں پوچھتے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، نہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے۔ آج امت مسلمہ میں بھی ایسے ہی ہے نا، صورتحال یہی ہے۔ اگر آپ کا عالم، اگر کوئی عالم کہہ دے کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، تو پوری مسلک اس پہ متفق ہو جاتی ہے، سارے عوام، کوئی نہیں پڑھے گا، چاہے لاکھ آپ بخاری شریف کے 10 حدیثیں پڑھ کے سناؤ، 50 حدیثیں لا کے اکٹھا کر دو ان کے سامنے، نہیں پڑھیں گے، کیونکہ رب بنا لیا ہے اپنے عالم کو، اس کی بات کٹ نہیں سکتی۔ آپ مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھو گے، وَلَضَّالِّينَ جب امام کہے گا تو کوئی آمین بالجہر کہنے والا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، تو مسجدوں میں اتنے زور سے آمین کی جاتی تھی، گونج جاتی تھی مسجدیں۔ آج مسجدوں میں خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ مسلک میں لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے، مسلک کی کتاب میں لکھ دیا، کسی عالم نے غلطی سے لکھا ہے۔ میں غلطی کہتا ہوں، غلطی کبھی حجت نہیں بنتی، اور وہ غلطی اگر اجتہادی غلطی ہے تو اللہ کیا وہ معاف ہو جائے گا، اس کو اس کی معافی مل جائے گی، لیکن جو کتمان علم کا شکار ہیں ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ کتمان علم کرتے ہیں لوگ، علم کو چھپاتے ہیں، کیونکہ تقلید دو بدعتیں ہیں۔ وقت بہت کم ہے، بہت ساری باتوں پر باتیں نکلتی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں دو مصیبتیں، دو بدعتیں بہت خطرناک ہیں، ان کی کوکھ سے ساری بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ دو بدعتیں ہیں جن کی کوکھ سے بہت ساری بدعتیں اور جو چھوٹی بڑی ہیں سب انہی دو، یعنی ان کی دو مائیں ہیں، ایک ہے تقلید، دوسرے تصوف، ایک ہے تقلید، دوسرے تصوف۔ تقلید کی کوکھ سے سنت کا انکار وجود میں آیا ہے، تقلید کی کوکھ سے سنت پہ عمل نہ کرنے کا رواج ہوا ہے، تقلید کی کوکھ سے تعصب وجود میں آیا ہے۔ آپ ان کی مسجد میں جاؤ گے تو آپ کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھیں گے، اگر برداشت کیا تو، ورنہ کہہ دیں گے کہ آئندہ ہماری مسجد میں نہیں آنا۔ یہ تعصب ہے۔ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہو وہ ان کو برداشت نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج پہ چل رہے ہو ان کو برداشت نہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ ماحول کہاں سے آیا؟ تقلید سے۔ تقلید کی کوکھ سے یہ جنم پائی ہے، یہ تعصب اور یہ کتمان علم کو چھپانا، یعنی اس لیے قرآن و سنت کا علم چھپانے والے وہی لوگ ہیں جو تقلیدی مزاج ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مزاج تقلیدی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کہیں بھی سنت آئے تو وہ سر آنکھوں پر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک روایت یاد آ گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، زمانے کے بعد کی ایک روایت ہے، اور اس کو دیگر علماء کرام نے بھی ذکر کیا، خطیب بغدادی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، امام ابن القیم نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر راوی ہے، یاد رکھنا، عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، بڑے فقیہ ہیں، فقہائے صحابہ بھی ان کا شمار ہوتا ہے، وہ راوی ہیں۔ کہتے ہیں ان سے ایک آدمی آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے، عبداللہ ابن عمر سے فتویٰ پوچھ رہا کہ حج تمتع کا کیا حکم ہے۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حاجی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، اشہر حج میں، مطلب اشہر حج میں گیا، ایام حج میں گیا اور عمرہ کیا، حلال ہو گیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد جو ہے پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کر کے حج کرتا ہے۔ تو
دونوں عمل یا دونوں نسک، ایک عمرہ اور حج، دو احرام سے کرتا، 2 مرتبہ، اس کو تمتع کہتے ہیں، بیچ میں فائدہ اٹھائے۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں فائدہ اٹھانا، تو وہ بیچ میں اس نے فائدہ اٹھایا، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو ان سے آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حج تمتع کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے۔ تو کہا لیکن آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ ان کا اجتہاد تھا کہ یہ مقدس ایام ہیں، لوگ اگر احرام کھولیں گے تو اپنی بیویوں وغیرہ کے پاس جائیں گے، شہوت پوری کریں گے وغیرہ وغیرہ، ان کا اپنے ایک اجتہاد تھا، اس لیے وہ منع کرتے تھے، لیکن سب باز آ جاتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کا اجتہاد تھا کہ نہیں کرو تو بہتر حج تمتع۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن صحابہ کرام نے تمتع کیا تھا۔ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہوں نے حج جو ہے تمتع کیا تھا، اور جن کے پاس قربانی کے جانور تھے انہوں نے احرام کیا تھا، قران کیا تھا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو تفصیل طلب ہے، لیکن مختصر یہی ہے۔ تو جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے اور آپ نے روکا نہیں، تو کہا لیکن آپ کے والد صاحب روکتے ہیں، آپ کے والد صاحب روکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ غور کریے، ذہن میں بیٹھا لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ کسی بھی امام، کسی بھی مسلک کے امام سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے بڑے فقیہ ہیں امت کے، بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی امام، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کوئی بھی جرأت نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہہ دے کہ حضرت عمر سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ان کے سامنے اگر پوچھا جاتا ہے کون آپ سے زیادہ، آپ زیادہ فقیہ کہ عمر، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کوئی انسان امت کا نہیں کہہ سکتا کہ میں عمر سے زیادہ فقیہ ہوں صحابہ کرام کے بعد۔ تو کیا کہا حضرت عمر نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی اس مسئلے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ بات ختم ہو گئی، خاموشی، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سامنے عمر کی بات مانی جائے، ابو بکر کی بات مانی جائے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو جب ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو اماموں کی بات کیسے مان لیتے ہو حدیث چھوڑ کر کے؟ یہ سوال ہے۔ پھر ان کو چھوڑ کر کے اماموں کی بات کیسے مان لیتے ہو؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہی چیز چھوڑ دو تو پھر وحدت پیدا ہو جائے گی۔ آؤ ہم آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، ہم اور آپ ہماری مسجدوں میں پڑھو، ہم آپ کی مسجدوں میں پڑھیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مل جل کر کے شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم کسی کو، کسی سے دشمنی، کسی سے عداوت، کسی سے نفرت کے داعی نہیں ہیں، ہم محبت کے داعی ہیں، ہم الفت کے داعی ہیں، ہم اجتماع کے داعی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا جو قیامت تک اس اصول کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں کسوٹی قرار دیا، دین میں کسوٹی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا فرمایا؟ کہا اگر لوگ ایمان لائیں گے، وہ لوگ، ضمیر غائب کی ہے یہ، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں گے، اسلام پر چلنے کا دعویٰ کریں گے، تو وہ سب کے سب اگر اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو ایسے ہی اگر آنے والی نسلیں، آنے والی مسلمان ایمان لائیں گے تب اہتدوا، تب ہدایت یاب ہوں گے، تبھی ہدایت یاب ہوں گے۔ اب پرکھ لو، ہر آدمی کو ٹٹولنا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنے ایمان، عقیدہ، اور ایمان سے مراد صرف عقیدہ ہی نہیں، ایمان میں ہر چیز داخل ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ،
اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان ہے، نماز بھی ایمان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب بعض لوگوں کے جب قبلہ تحویل ہو گیا تو بعض لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی وہ تو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، گئی نہیں، وہ بھی قبول ہے، اور اب سے جو پڑھو گے وہ بھی قبول ہے۔ تو نام رکھا نماز کا ایمان، اس لیے علماء کرام مفسرین نے لکھا کہ نماز پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ ایمان کا اطلاق عمل پہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایک الگ مسئلہ عقیدے کا، آج دیکھو تمام مدارس میں، سلفی مدارس کو چھوڑ کر کے سارے مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، کیونکہ وہاں بخاری شریف کی روشنی میں ایمان کی تشریح نہیں کی جاتی، شرح عقائد نصفی پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدے نصفی یعنی ماتوریدیہ اور اشعریہ عقیدے پڑھائے، جس میں ہے کہ ایمان، ہمارا ایمان ویسے جیسے جبریل کا ایمان ہو سکتا ہے ایسا؟ ہمارا ایمان جو مسجد میں بیٹھ کر ہے، کیا ہم جب بازار میں جاتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایمان رہتا ہے بازار میں بھی؟ خود ایک آدمی کا ایمان بھی ایک حال میں نہیں رہتا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ اور قرآن میں کئی آیتوں میں ہے فزادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں زیادتی کرتا بڑھاتا ہے۔ اور یہ تو محسوس چیز ہے، محسوس چیز ہے۔ پھر اس کا بھی انکار کیوں انکار ہے؟ تقلید کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا، تقلید کی کوکھ سے بہت ساری بدعتیں ایجاد ہوئی، بہت ساری گمراہیاں وجود میں آئی۔ اور دوسرا تصوف ہے، تصوف یعنی صوفیاء کرام، جنہوں نے تزکیہ نفس کے لیے طرح طرح کے اصول ایجاد کیے۔ تزکیہ نفس کا جو طریقہ قرآن اور حدیث میں وہ کافی ہے، لیکن نہیں، تزکیہ نفس کے لیے اور چاہیے، اور مسالہ چاہیے، قوالی بھی چاہیے تزکیہ نفس کے لیے۔ ہاں، وہ تو صوفیوں نے ایجاد کیا ہے نا، قوالی اور سماع، اور اسے جو ہے وجد طاری ہوتا ہے، رقص کرتے ہیں۔ ایک جماعت ہے صوفیوں کی جو رقص کرتی ہے، اور جب بے ہوش ہو جاتی ہے ان کے اوپر، جب وہ جو ہے رقص کرتے کرتے اور نعتیہ اشعار سنتے سنتے، یہ کون ہے؟ یہ صوفیہ کی۔ اور اس کے بعد جو عقیدے ہیں اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، صوفیہ کا عقیدہ ہے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، وہ تو ایک ہی ہے، ساری مخلوق ایک ہے، اللہ تعالیٰ بھی یعنی وہ اللہ ہی ہے۔ وہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے، لیکن ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو باطن پر آپ کی نگاہ نہیں، وہ صوفیہ ہی باطن جانتے، کہتے ہیں آپ کسی کو ظاہر پر حکم نہیں لگاؤ۔ گدھا ہے، سور ہے، کیا ہے، ایک انسان گدھے کو بوسہ لے رہا ہے، دے رہا ہے، کتے کو پکڑ کر اس کا بوسہ لے رہا ہے، آپ انکار نہیں کرو، اس کو اس میں اللہ نظر آتا ہے، تبھی تو اس کو پکڑ کے بوسہ لے رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو آپ چھوڑو۔ انہوں نے، اسی صوفیہ نے موت کا انکار کیا۔ موت کو کیا کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں۔ جب کوئی بڑا بزرگ عالم دین مرتا ہے، وفات پاتا ہے، تو کبھی نہیں کہتے فلاں کی وفات ہوئی ہے، بولتے فلاں کا وصال ہو گیا۔ وصال مطلب عربی کا لفظ ہے، وصال مطلب جہاں سے آئے تھے وہیں پھر پہنچ گئے، سمجھے؟ یہ ہے یہ سب عقائد ہیں جو پیدا ہوئے ہیں تصوف کی کوکھ سے، اور بڑی بدعتیں ہیں تصوف کی کوکھ سے۔ قبر پرستی تصوف کی کوکھ سے آئی، کیونکہ پیر مرشد مر گیا تو اس کی قبر جو ہے وہ مزار بن گئی۔ اب مزار بن گئی تو زندگی میں جتنا اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، مرنے کے بعد اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا؟ یہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لکھا صراحتاً، کہا کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق زندوں کا ہوتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وہ راستہ بڑا ہموار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان ہے جو انسان کو وسوسے۔ کتاب و سنت سے دور ہوگا انسان تو یہی چیز ہوگی۔ اس لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ،
تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر تم اس مبدا پر، اس اصول پہ نہیں آتے تو جاتے جاتے یہ کہہ کے جانا، گواہی دے کے جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، تم چاہے ہو چاہے نہ ہو، ہم تو مسلمان ہیں. یہ گواہی دے کے جانا، کیونکہ ہم اسلام کے حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں جیسا ہم سے مطلوب ہے. تو یہ بڑی لمبی بحث ہے. اسی لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اتنا یعنی قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز جو نظر انداز کر دی جاتی ہے، وہی جو ہے ساری مشکلوں کی جڑ ہے. وہ کیا ہے؟ فہم صحابہ کرام کا طریق عمل. ورنہ دیکھو قرآن تو یہی قرآن ہے جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں نا، قادیانی بھی یہی قرآن مانتا ہے، تو اس کی تعویل جیسے چاہے کر لیتا ہے، جس آیت کو چاہے جس وقت فٹ کر دیتا ہے. شیعوں نے جو منافقین کی آیتیں ہیں وہ صحابہ کرام پر فٹ کر دی، والعیاذ باللہ. سلف صالحین نے لکھا کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو، اذا رأيت الرجل ينتقص من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. اگر کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نقد کرتا ہے، ان کی عزت کو گھٹاتا ہے، ان کے مقام کو گھٹاتا ہے، تو جان لینا کہ وہ زندیق ہے، وہ بددین ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ ملحد ہے. کیونکہ کہا وہی صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے، جن کے ذریعے سنت ہم تک پہنچی ہے. وہی شہود ہیں ہمارے، وہی گواہ ہیں ہمارے. اور جب وہی مجروح ہو جائیں گے تو ان کی گواہی بھی مجروح ہے. تو پھر قرآن مشکوک ہو گیا، سنت بھی مشکوک ہو گئی نا. لانے والے تو وہی ہیں، بتانے والے تو وہی ہیں، آخری کڑی تو وہی ہے. چاہے امام بخاری کو لو، چاہے امام مسلم کو لو، چاہے کسی بھی محدث کو لو، چاہے کسی بھی فقیہ کو لو گے، تو اس کی بات چلتے 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 وہیں جا کے رکتی ہے. صحابہ ابو ہریرہ پر، عبداللہ ابن عمر پر، عبداللہ ابن عباس پر، اور ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر. یہی تو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. انہی سے ہم تک پہنچی ہے. جب وہی مجروح ہو گئے، جب وہی مطعون ہو گئے، تو جو چیز ہمارے پاس آئی ہے وہ بھی مشکوک ہو گئی، قرآن بھی مشکوک ہو گیا. اسی لیے تو آج روافض کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے، یہ ابو بکر اور عمر نے جس کو یعنی اکٹھا کیا، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ صدیقہ کے، فاطمہ زہرا کے پاس تھا. اس کو مصحف فاطمی کہتے ہیں. وہ تو 40 پارے کا تھا، یہ تو 10 کو غائب کر دیا ان لوگوں نے. والعیاذ باللہ. یہ فکر تہمت ہے اللہ پر سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ہماری ذمہ داری ہے قرآن کی حفاظت کرنے کی. چنانچہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے، کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس دور میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں حفاظ نہ رہے ہوں. اگر قرآن کو اوراق سے مٹا دیا جائے تو انسانی سینوں سے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے، وہ محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اعجاز، یہ معجزہ دیا ہے جو زندہ معجزہ ہے. قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو انسان اتنی کثرت سے اور اتنے اتقان کے ساتھ، اتنی پختگی کے ساتھ یاد کر رہا ہو کہ زیر زبر کا فرق نہ پڑے. یہ قرآن کا اعجاز، معجزہ ہے. اس لیے قرآن کے بارے میں شک کرنا گویا دین پر شک کرنا ہے. قرآن کے بارے میں شک کرنا اللہ پر تہمت دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت دینا. تو یہ ساری چیزیں ان سے مبرہ ہے ہمارا منہج، ان سے مبرہ ہمارا مسلک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت علی فہم منہج السلف الصالح. یہ کتاب و سنت خالی کتاب و سنت کے نصوص نہیں، بلکہ اس کی ترجمانی جیسے سلف صالحین نے کی ہے ویسے کرنا پڑے گا. یہ تیسری چیز ہے جو ہم کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، جس پر وہ اگر کچھ بھی
یعنی کوئی بھی قرآن کی آیت کی تعویل کریں گے تو کہیں گے یہ کس نے کہا ہے، کس نے اس معنی کو بیان کیا ہے، کس نے یہ معنی نکالا ہے قرآن سے. ہاں میں تو طالب علم تھا جب اس وقت جو بشریت رسول کے منکر ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے نا، بلکہ اکثریت انہی کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں، آپ کی وفات کی موت کے منکر ہیں، ہاں آپ کے یعنی مٹی سے بنائے جانے کے منکر ہیں، یعنی بنی آدم سے منکر ہیں، بلکہ نور سے بنائے گئے اور نورانی مخلوق ہے بھائی، تو ان کے ماں باپ تو انسان تھے نا، اور وہ بشر نہیں تھے، وہ وفات ان کی نہیں ہوئی، موت ان پر نہیں طاری ہوئی ہے، پردے میں چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ سب یعنی اگر ان کو اکٹھا کیا جائے جو اس جماعت کے عقائد ہیں جو ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اور دنیا میں بہت سارے علاقوں میں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبالغہ آمیز عقیدت رکھتے ہیں، غلو آمیز عقیدت رکھتے ہیں، اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت کا خاکہ نہیں بنتا، اس سے کوئی دوسری شخصیت نظر آتی. وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کا ذکر قرآن میں حدیث میں ہے، بلکہ یہ کوئی دوسری ذات ہے جو گڑھ لی گئی ہے، جو بنا لی گئی ہے، جیسے غیر مسلموں میں ہوتا ہے. بہت سارے ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو گڑھے گئے ہیں اس سے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گڑھے گئے ہیں، اور ایسے ہی خیالی طور پر آپ کی شخصیت کے خاکے بنائے گئے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. یہ آیت ہے سورہ کہف کی آخری آیتوں میں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجیے. آپ کیوں کہا کہہ دیجیے؟ تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ پڑیں. انا بشر مثل انما یہ حصر کا لفظ ہے، عربی کا اصول ہے کہ جس پر انما داخل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، یقیناً بلا شبہ میں تو بشر ہوں تمہاری طرح سے. وہ بھی کہا مثلکم بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بشریت میں آپ عام انسانوں کی طرح تھے. آپ کھاتے تھے جیسے ایک انسان کھاتا ہے، آپ پیتے تھے، آپ بیمار ہوتے تھے، آپ کو بھوک لگتی تھی جیسے عام انسان کو بھوک لگتی ہے، اور جیسے دیگر انسانوں کو جو ہے وہ شادی بیاہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ نے شادی بیاہ کی، آپ سے اولاد ہوئی، پھر آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کی وفات بھی ہوئی. سب کچھ اس ناحیے سے بشریت کے سارے تقاضے آپ کی زندگی میں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے، کہیں کل کو یہ لوگ آپ کے ماننے والے عیسائیوں کی طرح یہ نہ کہتے ہیں آپ بیٹے ہیں اللہ کے، کہیں یہ نہ کہتے کہ آپ کسی اور کوئی اور مخلوق ہیں، لیکن مانے نہیں، امت مسلمہ مانی نہیں، اور کہہ دیا کہ بشر نہیں ہے. آج کہتے ہیں بشر نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک کتاب آئی تھی اسی فرقے سے، تو اس میں اس کا ترجمہ کیا تھا انما انا بشر، انما انا بشر مثلکم. انما کو ما کو نافیہ بنا دیا، نگیٹو بنا دیا. وہ پوزیٹیو جملہ ہے، اس کو نگیٹو جملہ بنا دیا. دیکھو کیسی تعریف کرتے ہیں. کہا بے شک میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میں تم ہی جیسا بشر ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. یہاں تک جرات ہے قرآن میں تحریف کرنی، تو قرآن میں تحریف کر دیں. یہ کس وجہ سے؟ اسی تقلید کی وجہ سے، تصوف کی وجہ سے، اسی کی کوکھ سے نکلی جنم پائی ہے یہ فکر، یہ سوچ. اور بالکل ڈر نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ اللہ کے کلام، آج تک کسی نے یہ تفسیر نہیں کی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سارے مفسرین اس پر متفق ہے کہ انما کا لفظ حصر کا لفظ ہے، نافیہ نہیں ہے، نگیٹو اور نہیں ہے یہ. لیکن جب جس کو کسی اصول اور منہج کا کہ کوئی پاس و خیال نہیں تو کچھ بھی بک سکتا ہے. تو یہ مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ بھی بہت گمراہ ہے، عقائد کے بارے میں بہت گمراہ فرقہ ہے. اس نے تو اب وقت نہیں ہے ورنہ
بیان کرتے. کتنا ٹائم ہے ابھی؟ 2 منٹ. اچھی بات ہے. ہاں کنٹینیو رکھیں گے. اذان کے لیے بریک کریں گے یار. ہاں تو ایک معتزلہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ بھی تحریف کیسی کرتے ہیں؟ معنوی تحریف. طبعا لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے, قرآن میں کوئی لفظ بدل نہیں سکتے, لیکن اس کی معنوی تحریف کر دیتے ہیں. جیسے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہے. شر کا خالق نہیں, یعنی انسان اپنے عمل کا خالق ہے, وہ سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو انسان خیر بھی کرتا ہے, شر بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا, یعنی افعال عباد کا اللہ خالق نہیں, جبکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء. ہم عمل کرتے ہیں, ہم عامل ہیں, ہم کاسب ہیں, ہم فاعل ہیں, ایک آ جاتا ہے, لیکن ہم خالق نہیں ہیں. اپنے عمل کے بھی خالق نہیں ہیں اور کسی چیز کے بھی خالق نہیں. تو اس میں سورہ فلق میں آیا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہاں من شر ما خلق. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہم رب فلق کی پناہ چاہتے ہیں. رب فلق کی پناہ چاہتے ہیں کس چیز سے؟ من شر, اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے. یعنی شر کا پیدا بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے. اس سے مطلب ہوا کہ شر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہا من شر ما خلق. اضافت کٹ کر دی. 1 منٹ رک جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ٹرین نہیں آنے والی ہے کوئی. تو من شر ما خلق, یعنی ایسے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس کو اس نے نہیں پیدا کیا. سمجھ گئے؟ وہ ماں جو تھا موصولہ, اس کو ماں جو ہے نافیہ بنا دیا, نگیٹو ورڈ بنا دیا. اور دیکھنے میں شکل تو ایک ہی ہے, من شر ما خلق کو یا من شر ما خلق کو, لکھنے میں رسم الخط تو ایک ہی رہے گا. لیکن یہ بھی تحریف ہے, بہت چال بازی سے تحریف کی جاتی ہے. ہاں تو بہرحال یہ تحریف کرنے والے تحریف کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ منہج سے جب ہٹے گا انسان تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے. اس لیے بہت لمبی بحث ہے. یہ کتنے کتمان علم کا شکار ہندوستان کے علماء, جو تقلیدی مکتب فکر کے علماء, بڑے بڑے علماء, انہوں نے کتمان علم کی جرأت کی ہے, کتمان علم کا جرم کیا بلی کہیں گے. ہاں یعنی علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, علم سنت, علم نبوی, علم شریعت, اس میں چھپاتے رہے. کچھ لوگوں کو احساس ہوا آخر میں جا کر کے, تو انہوں نے توبہ کیا اور کہا کہ میں تو پوری عمر اس میں لگا دیا جو اپنے مسلک کی تعویل اور دفاع میں, جبکہ ہمیں لگانا چاہیے تھا قرآن و سنت کی تعویل دفاع میں. کچھ لوگ ہیں. بہرحال پھر چلیے بند کر لیجیے, انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی. اگر بہرحال سلسلہ کلام اور موضوع کلام جو شروع کیا تھا وہ بہت لمبا ہے, کیونکہ بات منہج کی ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی دین فہمی کے لیے کہ کیا اصول ہیں جو صحیح دین پر قائم رہا جا سکے. تو اور میری آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے, تو بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں, بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں. ہاں لیکن چلتے چلتے چند مختصر اوقات میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ دیکھیے اس وقت جو ہے امت کے اندر انتشار تو ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں, انتشار ہے, اور جہالت بھی کافی ہے امت کے اندر. بہت سارے لوگ دینداری سمجھ کر کے بہت سی بدعتیں کرتے ہیں, بلکہ اکثر, اور بہت سے لوگ غفلت میں, جہالت میں دین سے دور ہیں. تو دین سے دوری 2 قسم کی ہے. کتاب و سنت سے جو دوری ہے وہ 2 قسم کی ہے. ایک ہے جہالت کی بنیاد پر, غفلت کی بنیاد پر, اور ایک ہے تقلید اور تعصب کی بنیاد پر. بدعت اور شرک جو ہے, جو بدعتیں اور شرک ہیں وہ دینداری سمجھ کے انجام دی جاتی ہیں,
اور جو لادینیت ہے، جیسے ایک نوجوان ہے بے نمازی ہے، یا بے نماز بیڑی سگریٹ پیتا ہے، یا اور کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں، تو اس کو غلط سمجھ کے ہی کرتا ہے، اس کو صحیح سمجھ کے نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے جب اس کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے دعا کیجئے ہمارے لیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دعا کیجئے یہ عادت چھوٹ جائے، اور اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے اور اللہ توفیق دے گا تو توبہ کر کے جلدی پڑھیں گے۔ تو یہ جو یعنی دین سے دوریاں دو قسم کی ہیں، ایک تو یہ ہے جس کو میں نے کہا کہ بے دینی ہے، اور ایک شرک و بدعت کی جو بے دینی ہے، لادینیت ہے، وہ تو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ایک فاجر فاسق انسان، گنہگار انسان، وہ توبہ کر سکتا ہے بڑی آسانی سے اگر اس کو سمجھایا جائے تو، ہاں، کیونکہ وہ جب کرتا ہے برائی تو برائی سمجھ کے ہی کرتا ہے، نیکی سمجھ کے نہیں کرتا۔ لیکن کہا بدعتی کو اس کی بدعت سے باز آنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو کرتا ہے دین سمجھ کے کرتا ہے، تو دین چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اللہ کہ ہدایت دے دے، اللہ توفیق دے دے، ورنہ عام طور سے بدعتیں اور شرک یہ پھیلتی جاتی ہیں۔ آج اپنے گھر میں ایک انسان بدعتی آیا، بدعت اس کے گھر میں آ گئی تو اس کی نسلیں ساری کی ساری پیچھے بدعتی ہوتی چلی جائیں گی، وہی دیکھ کے کریں گی نا جو اس کا باپ کر رہا تھا۔ اس لیے اہل بدعت اور اہل شرک کا جو رویہ ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، تعلیم، سمجھ گئے؟ وہ تعلیم ہے، وہ آپ جو ہے واعظ و نصیحت سے کسی کو بنا نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو سنے گا ہی نہیں، وہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھیں گے ہی نہیں۔ لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ مدرسے کھولیے جو ہے، اور اس میں اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو، اپنے طریقے کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ اس کو ملا کر کے پڑھا دیجیے سب، تو وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تعلیم کے لیے، اور ان کا بچہ، ان کی بچیاں آ کر کے پھر تعلیم کے میدان میں یا تعلیم کے راستے سے حق کو پہچان لیں گے۔ باپ نہیں صحیح تو بیٹی اور بیٹے جو ہے دین کو حق سمجھ کر کے پھر وہاں سے اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہے بدعتوں اور شرک کو روکنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ دعوت نہیں ہے، تعلیم ہے، تعلیمی دعوت، وہ بھی دعوت ہے لیکن تعلیمی اور تربیتی دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ایک انگریز نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے سے، کہا کہ محکوم کو تیغوں سے کبھی کرتے نہیں زیر، یعنی محکوم مطلب یہی جو اہل ہند تھے سب اور ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، تو مسلمان اور دوسرے سب مطلب بغاوت پہ آمادہ تھے، تو کہا اس بغاوت کو اگر دبانا ہے تو تیغ و تفنگ سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تعلیم ایک تیزاب ہے، آکسیجن ہے، ہاں، اس میں ڈال کر، اور آپ دیکھ لو آج جو ہمارے نوجوان بچے جو مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کے دماغ کو کیسے ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، ہاں، وہ نئی تہذیب، نئی ثقافت، الحاد، دہریت کو وہ پسند کرنے لگتے ہیں، اور دین کے اصول، دین کے ضابطے، دین کی تعلیمات ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، دونوں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بالکل دین سے پیچھے چھوڑا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی نظر میں رہے گا تو تھوڑا بہت عید جمعہ پڑھ لیں گے، عید کو پڑھ لیں گے یا کچھ رسوم ادا کر لیں گے، لیکن اپنی زندگی کو اسلام کا نمائندہ نہیں بنائیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہیں پر اس کو واش کر دیا جائے، برین واش کیا جاتا ہے۔ اسی کو کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم، کیونکہ ملائم ہو جاتا ہے، جدھر چاہے ادھر پھر۔ ہماری لڑکیاں جب مشنری اسکولوں میں جاتی ہیں، کو ایجوکیشن میں جاتی ہیں، تو پردے کیسے اس کی اہمیت پیدا ہوگی،
نہیں سمجھے گی کہ پردہ کیا چیز ہے، الا ماشاء اللہ کہیں 100 میں 1000 میں ایک ہو سکتی ہے. ہاں جیسے وہ مسکان تھی جس کا بڑا چرچا ہوا میڈیا وغیرہ میں، لیکن کئی مسکان ہیں ہمارے ہماری امت کے اندر. اس لیے ہم کو آگے بڑھ کر کے ادارے بنانا چاہیے. آپ جس طرح مسجد بناتے ہو ایسے اسکول بھی بناؤ، اسکول بناؤ، مدرسے بناؤ. وہ مدرسہ نام چھوڑو، اسکول کہو، اور اسکول کے نام پر سب آئیں گے پڑھنے. لیکن اسکول کا جو سلیبس ہے اس کا جو ہے رنگ ہونا چاہیے اسلامی. بھلے آپ پڑھاؤ، آپ سائنس پڑھاؤ، فزکس پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ، جو چاہو، بایولوجی پڑھاؤ، سب پڑھاؤ، لیکن اس میں 3 سبجیکٹ ضروری ہے پڑھانا. ایک ہے عقیدہ، دوسرے ہے سیرت، تیسرے ہے فقہ. 3 سبجیکٹ پڑھاؤ، اور بہت زیادہ ڈیپ نہیں ضرورت ہے. بنیادی چیزیں جو مبادئ ہیں، اصول ہیں، ان کو پڑھا دو گے وہ لڑکا جو ہے پھر کبھی نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. تو یہ کرنے کی چیز ہے. آپ کے نونہال سارے بچے تو بہت ہیں ماشاءاللہ، ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے تعلیم گاہ ہونی چاہیے بہترین، درس گاہ ہونی چاہیے بہترین، جو عصری تعلیم بھی پڑھیں اور اپنی شرعی تعلیم بھی پڑھیں، اور سلیبس جو ہے مختصر رہے لیکن جامع رہے. اب وہ زمانہ گیا کہ لمبی لمبی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والے نہیں ملیں گے آپ کو. اب تو مطالعہ کرنے کی بھی کسی کو فرصت نہیں ہے، موٹی موٹی کتابوں، مختصر چاہتے ہیں. اب تو اسی میڈیا سے جو ہے، سوشل میڈیا ہی میں لوگ مست رہتے، اسی سے فرصت نہیں ملتی لوگوں کو. کتاب کون کھولتا ہے؟ لیکن نہیں، جب مدرسے اسکول میں جائے گا تو کتاب تو پڑھنا اس کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے. اس لیے تعلیم، اور انبیاء کا مشن میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، معلم ہوتے تھے. انبیاء کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے. آپ کے مسجد میں جو ہے وہ مدرسہ بھی تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا. اس میں صحابہ کرام جو ہے اپنا پورا وقت لگا کر وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گو کی بہت متاخر، یعنی کافی دیر سے اسلام قبول کیا، 7ویں ہجرت کے 7ویں سال تقریباً انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن 3 سال 4 سال آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. لیکن ایک دم اوڑھنا بچھونا بنا لیا اسی کو، مسجد کو، وہیں رہتے تھے، کبھی بھوکے کبھی پیاسے، یہاں تک کہ بے ہوش ہونے کی نوبت آ گئی بھوک سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں چھوڑا. اور پھر سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہی ہے، جو کچھ آپ سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو سیکھا، اس کے بعد کبار صحابہ سے بھی پوچھتے رہتے تھے. تو اس طرح آنے والی نسلوں کے لیے وہ استاد بن گئے. تابعین کے صحابہ، خود صحابہ کے صغار صحابہ کے استاد ہو گئے، بعد میں تابعین کے استاد بن گئے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ درس گاہیں کھولیے، آپ درس گاہیں کھولے. یہ مسجد سے تو مسجد آباد رہنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، اور اس میں بھی درس دروس کا سلسلہ جاری رہے، درس دروس کا سلسلہ جاری رہے. لیکن یہ اتنا پختہ نہیں ہوگا جتنا کہ پختہ تعلیم ہوتی ہے، پختگی آتی ہے، انسان کی فکر وہاں سے گھومتا ہے اور پختگی آتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے وہ بنانے کی کوشش. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہرحال انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی تو آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ کے درمیان بیٹھ کر بہت خوشی مسرت کا احساس ہو رہا ہے. وہ کہ بہت دنوں کے بعد مجھے اور پہلے آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آ سکا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے خود ہم اس پر عمل کریں اور سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.